بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خانسا اللہ عنہ کی اپنے 4 بیٹوں سمیت جنگ میں شرکت۔ حضرت خانسا اللہ عنہ مشہور شاعرہ ہیں۔ اپنی قوم کے چند آدمیوں کے ساتھ مدینہ آ کر مسلمان ہوئی۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی عورت نے ان سے بہتر شعر نہیں کہا، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد۔ حضرت عمر اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں 16 ہجری میں قاسیہ کی لڑائی ہوئی، جس میں حضرت خانسا اللہ عنہ اپنے 4 بیٹوں سمیت جنگ میں شریک ہوئے۔ لڑکوں کو ایک دن پہلے بہت نصیحت کی اور لڑائی کی شرکت پر ابھارا۔ کہنے لگے، میرے بیٹوں، تم اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے ہو اور اپنی خوشی سے تم نے ہجرت کی۔ اس حدیث میں صحابیہ عورت کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کی ترغیب دے رہا ہے، کیونکہ اس کو آخرت کا یقین تھا، اور بیٹا کو تشکیل کر رہا ہے کہ بیٹا تم اللہ کے دین کے لیے جاؤ اور اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤ، کیونکہ دنیا کی زندگی یہ ختم ہونے والا ہے۔ اگر تم اللہ کے لیے قربان ہو جاؤ گے تو اللہ پاک تمہیں کامیاب کرے گا۔ تو اسی کو دھیان سننا ہے۔ کہہ رہے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، اسی طرح ایک باپ کی اولاد ہو۔ میں نے نہ تمہاری باپ سے خیانت کی، نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا، اور نہ میں تمہاری کوئی شرافت میں دھبا لگایا، نہ تمہارے نسب کو خراب کیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے لیے کافروں سے لڑائی میں کیا کیا ثواب رکھا ہے۔ تمہیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت کی باقی رہنے والی زندگی دنیا کی فنا ہونے والی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ کہہ رہی ہے کہ آخرت کی باقی رہنے والی زندگی، یعنی آخرت کی جو زندگی آنے والا ہے، مرنے کے بعد شروع ہوگا، وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور دنیا کی زندگی کہہ رہے ہیں یہ ختم ہونے والا ہے، کیونکہ یہاں سب کو مرنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر فرد کو موت کو چکھنا ہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، ہر فرد کو مرنا ہے۔ اس لیے باتوں کو دھیان توجہ سنیں گے۔ اللہ رسول کا حدیث میں آیا ہے کہ اللہ رسول کا بات جہاں بھی ہو، ہم باتوں کو دھیان توجہ سنیں۔ یہ نہیں دیکھیں کہ بیان کون کر رہا ہے، تعلیم کون کر رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات ہو رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہا ہے، اس کو دھیان توجہ سننا ہے۔ اللہ جل شانہ کے ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والوں، تکلیف پر صبر کرو اور کفار کے مقابلے میں صبر کرو اور مقابلہ کے لیے تیار رہو تاکہ تم پورے کامیاب ہو۔ لہذا کل صبح کو جب تم صحیح سالم اٹھو تو بہت ہوشیاری سے لڑائی میں شریک ہو اور اللہ تعالیٰ سے دشمنوں کے مقابلے میں مدد مانگتے ہوئے بڑھو۔ اور جب دیکھو کہ لڑائی زور پر آ گئی اور اس کے شعلے بھڑکنے لگے تو اسی گرم آگ میں گھس جانا۔ کیسی ایمان والی بندی تھی، کیسی مائیں تھیں، آج اپنے اولادوں کو دنیا کے لیے تشکیل کرتے ہیں کہ بیٹا تم چلے جاؤ کما کے لاؤ، لیکن صحابیہ عورت اللہ کے دین کے لیے اپنے بیٹوں کو تشکیل کر رہی ہے کہ جب بیٹا لڑائی ہو اس کے گرم آگ میں گھس جانا اور کافروں کے سردار کا مقابلہ کرنا، انشاءاللہ جنت میں اکرام کے ساتھ کامیاب ہو کر رہیں گے۔ چنانچہ جب صبح کو لڑائی زور پر ہوئی تو چاروں لڑکوں میں سے ایک نمبر وار آگے بڑھتا تھا اور اپنی ماں کی نصیحت کو اشعار میں پڑھ کر امنگ پیدا کرتا تھا، اور جب شہید ہو جاتا تھا اسی طرح بڑھتا رہتا تھا اور شہید ہونے تک لڑتا رہتا تھا۔ بالآخر چاروں شہید ہو گئے۔ ماں کے کہنے پر چاروں بیٹے اللہ کے راستے میں گئے اور چاروں بیٹا شہید ہو گئے۔ اور جب ماں کو خبر پہنچا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کے ساتھ میں بھی جنت میں جاؤں گی۔ ایسی بھی اللہ کی بندی مائیں ہوتی ہیں جو 4 بیٹوں کو لڑائی کی تیزی اور زور میں گھس جانے کی ترغیب دے، اور جب چاروں شہید ہو جائے اور ایک ہی وقت میں سب کام آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔
حضرت عبداللہ بن عمر عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ فائدہ: یہ 5 چیزیں ایمان کے بڑے اصول اور اہم ارکان ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ 5 چیز جو ہے اسلام کے بڑے اصول اور اہم ارکان ہیں۔ جس طرح اگر گھر میں کھوٹا نہیں رہے گا تو گھر نہیں رہے گا، اس طرح یہ ارکان نہیں رہے گا تو دین نہیں رہے گا۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک حدیث میں بطور مثال کے اسلام کو ایک خیمہ کے ساتھ تشبیہ دیا ہے جو 5 ستونوں پر قائم ہوتا ہے۔ پس کلمہ شہادت خیمہ کی درمیانی لکڑی کی طرح ہے اور باقیہ چاروں ارکان و منزلہ ان ستونوں کے ہیں جو چاروں کونوں پر ہو۔ اگر درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ تو کھڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ پاک جو ہے 5 وقت کا نماز جو ہے ہر مسلمان کو فرض کیا ہے۔ نماز جو ہے دین کا ستون ہے، نماز جو ہے مومنوں کا معراج ہے۔ کا مسلمان جب تک نماز پڑھتا رہتا ہے تو شیطان جو ہے اسے ڈرتا رہتا ہے۔ اور اللہ پاک جو ہے ہم سبوں کو ایک عظیم کلمہ دیا ہے، اس کا بول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ایمان سے ہی چاہتا ہے کہ ہمارا دل کا یقین صحیح ہو جائے، کہ غیر سے ہونے یقین، اسباب سے ہونے یقین ہمارے دل سے نکل جائے اور ایک اللہ سے ہونے یقین ہمارے دل میں آ جائے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں، عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ جس کو اللہ پاک عزت دینے پہ آ جائے تو کوئی ذلت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ پاک ذلت دینے پہ آ جائے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ عزت ذلت کا مالک ایک اللہ ہے۔ تو کہا سب کا یقین دل سے نکالنا اور ایک رب کا یقین جو ہے دل میں داخل کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کتنا بڑا حالات ہے، سامنے میں آگ ہے، لیکن نظر جو ہے اللہ کی ذات پر ہے۔ اللہ پہ توکل کیا، اللہ بھروسہ کیا تو اللہ پاک نے جو ہے آگ کو جو ہے باغ بنا دیا۔ کہ کتنے بڑے حالات ہیں، سامنے میں آگ ہے لیکن نماز پڑھ رہے تھے، اللہ حکم میں چل رہے تھے، دین پہ چل رہے تھے، تو اللہ پاک نے جو آگ کو باغ بنا دیا۔ اس لیے ہم بھی نمازوں کا اہتمام کریں گے، ہم بھی دیندار بن جائیں گے تو اللہ پاک جو ہے ہمیں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ پاک کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا کما آمن الناس، کہ اے لوگو ایمان لاؤ۔ اللہ پاک ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، کسی کافروں سے نہیں، کسی یہودیوں سے نہیں، بلکہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ تو کیسے ایمان لاؤ؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ایمان لایا کہ سامنے میں آگ ہے لیکن نظر جو ہے اللہ کی ذات پر ہے، کہ اللہ پہ توکل کیا تو اللہ پاک نے آگ کو باغ بنا دیا۔ اور نمرود پاس سب کچھ ہے، حکومت ہے، نمرود جو ہے بہت بڑا بادشاہ تھا لیکن اللہ حکم نہیں چل رہا تھا، کامیابی کا ہر ایک سامان موجود تھا لیکن دین نہیں تھا تو اللہ پاک ناکام کر دیا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ ایمان بچانے کے لیے جو ہے راتوں رات گھر سے نکل گئے تو اللہ پاک جو ہے سمندر پہ راستہ بنا دیا، جال لگا دیا، ڈھوکا لگا دیا، کھڑکی لگا دیا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم میرے دین کی حفاظت کرو، میں تمہارا حفاظت کروں گا۔ ہاں آج ہم دنیا کا فکر کرتے ہیں، نماز کا فکر نہیں کرتے ہیں۔ ہاں کہ جب موت آئے گا تو ہم خالی ہاتھ ہمیں چھوڑ کے جانا ہے، یہ گھر دوار، یہ کاروبار، یہ کام آنے والا نہیں ہے، بلکہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ ہم قرآن کا حدیث میں ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔
آج ہمارے گھر میں کیا بج رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، گانا چل رہا ہے، ہمارے گھر میں برکت کیسے ہوگا، ہمارے گھر میں چین سکون کیسے آئے گا؟ اس لیے ہم آج پریشان ہیں۔ دینداری آئے گی تو مالداری آئے گی۔ دین میں سکون ہے، دین میں نہ گھر بنانے سے، نہ آباد کرنے سے، اور دل کو سکون ملے گا رب کی یاد کرنے سے۔ تو اللہ پاک جو ہے سکون دین میں رکھا ہے، سکون نماز میں رکھا ہے، کامیابی دین میں رکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ایمان بچانے کے لیے راتوں رات گھر سے نکل گئے تو اللہ پاک سمندر میں راستہ بنا دیا، جال لگا دیا، ڈوکا لگا دیا۔ کوئی سمندر میں راستہ نہیں بنا سکتا ہے، کسی کی پاور نہیں ہے، بلکہ ایمان کے لیے نکلا ہے، دین کے لیے نکلا ہے تو اللہ پاک جو ہے سمندر میں راستہ بنا دیا۔ اور اسی میں فرعونی گئے کیونکہ اللہ کا نافرمان تھے، اللہ پاک نے اسے غرق کر دیا۔ ماننے والوں کے لیے، دین پہ چلنے والوں کے لیے ایک ہی راستہ میں کامیابی مل رہا ہے، اور نافرمان گئے تو اللہ پاک نے اسے غرق کر دیا۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں تم دین کی حفاظت کرو، تم نماز کا حفاظت کرو، تم جو ہے اللہ حکم کی حفاظت کرو، اللہ پاک جو ہے تمہارا حفاظت کریں گے۔ آج ہم سب کا فون ریسیو کرتے ہیں لیکن مالک کا پکار ہمیں اثر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک 5 دفعہ فون کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ آج ہم مالک کا فون جو نہیں اٹھاتے ہیں، سب کا فون اٹھاتے ہیں لیکن اللہ کا فون آتا ہے اس کو نہیں اٹھاتے ہیں۔ ہاں، ہمیں جو ہے اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہوگا، نہ باپ بیٹا کا، نہ بھائی بھائی کا۔ جس بچے کے لیے، جس ہم کاروبار کے لیے آج ہم ہر چیز چھوڑ رہے ہیں وہ ہمیں کام آنے والا نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے جو ہے کہ عقل مند ہوشیار انسان وہی ہے، باتوں کو جو دھیان توجہ سننا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون بات کر رہا ہے، نہیں، اللہ رسول کی بات ہو رہا ہے، اس لیے جو ہے باتوں کو دھیان سننا ہے۔ کہ عقل مند ہوشیار انسان وہی ہے کہ جو موت سے پہلے موت تیاری کر لے۔ تو موت کب آئے گا کسی کو گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں آنکھ بند کرتا ہوں، آنکھ کھولوں گا، اتنا بھی زندہ رہوں گا مجھے یقین نہیں ہے۔ ہاں، کہ صبح کرتا ہوں شام کر پاؤں گا کہیں نہیں کر پاؤں گا، یہ مجھے یقین نہیں ہے۔ اس لیے کہا موت کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کب موت آ جائے گا۔ اس لیے جو ہے ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ 5 وقت نماز جو ہے اللہ پاک نے فرض کیا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومنوں کا معراج ہے، کہ نماز افضل جہاد ہے۔ کہ مسلمان جب تک نماز پڑھتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے شیطان ہم سے ڈرے گا، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو شیطان ہم سے نہیں ڈرے گا، وہ ہم کو بہکائے گا، وہ ہم کو منگٹائے گا، وہ ہم سے گناہ کروائے گا۔ اس لیے جو ہے نماز جو ہے مومن کا ہتھیار ہے، نماز میں کامیابی اللہ پاک نے رکھا ہے۔ صحابہ کرام کو کوئی مصیبت آتا، کوئی پریشانی آتا، 2 رکعت نماز پڑھ کے جو ہے مسئلہ حل کرواتے تھے۔ ایک عورت کا بچہ انتقال ہو گیا، نماز پڑھ کے جو ہے بچہ زندہ کروا لیا۔ کھیت میں پانی کی ضرورت ہے، نماز پڑھ کے جو ہے پانی کو برسا لیا۔ کیسا اس کا نماز تھا، کیونکہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، دین کو سیکھتے تھے، نماز کو سیکھتے تھے، تو اللہ پاک نے جو ہے اس کے نماز سے جو ہے ہر ایک مسئلہ حل کر رہے تھے۔ آج ہمارا نماز ایسا ہے کہ ہمارا نماز سے جو ہے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، اس لیے جو ہے تعلیم کا حلقہ قائم ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے۔ ہم 3 دن لگائیں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، ہم نماز کو سیکھیں گے تو اللہ پاک اس نماز سے جو ہے ہمارا مسئلہ کو حل کرے گا۔ اور یہ قرآن کا تلاوت ہمیں کرنا ہے۔ ہاں، بات چیت کرنی گھروں بند کر، دھیان سے کرنی بات چیت سن، دین کے بعد کہیں دھیان سننا چاہیے۔ اس لیے جو ہے مسئلہ اصل آخرت کا ہے۔ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ حدیث میں اللہ کے نے فرمایا قرآن جو ہے کہ قرآن پڑھنے والا اللہ خاص آدمی ہے۔ آج ہم خاص آدمی بننا نہیں چاہتے ہیں، قرآن ہم صبح شام پڑھیں گے، ہم اللہ خاص آدمی بن جائیں گے۔ خاص آدمی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہمارا دعا قبول کرے گا، ہم اللہ جو کہیں گے اللہ وہ سنے گا۔ خاص آدمی کے بعد جو ہے آدمی رکھتا ہے، اس لیے کہا قرآن پڑھنے والا، قرآن پہ عمل کرنے والا وہ اللہ خاص آدمی ہے۔ ہاں، اس لیے جو ہے ہمیں قرآن کا تلاوت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ آج ہم قرآن کو سیکھنے کو فضول سمجھتے ہیں، یہ کوئی کام ہے نہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے نماز ہمارا صحیح ہو جائے، نماز ہمارا درست ہو جائے، کم سے کم الحمدللہ 4 سورہ، اتحیات، دعائے قنوت، نماز میں کتنا فرائض ہے، کتنا واجبات ہے، کس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کس سے نماز فاسد ہو جاتا ہے، اور سارے کو جو ہے معلوم کرنا پڑے گا۔ اس لیے گھر میں ہمارے جو بچی پڑھے لکھے ہیں، جو بچہ پڑھے لکھے ہیں، ہاں اسے ہمیں جو ہے سورہ کو سیکھنا ہے۔ ہاں، کم سے کم 4 سورہ 5 سورہ یاد ہونا ہم ضروری ہے۔
ہمارا نماز صحیح، آج جتنا بھی دنیا زندگی میں بگاڑ ہے، شیطان کہتا ہے اسباب آئے گا تب مسئلہ حل ہوگا، اسباب سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ ہم اپنے عمل کو صحیح کریں گے، ہم اپنے دین کو صحیح کریں گے تو اللہ پاک ہمارا حالات کو درست کرے گا۔ آج یہ مصیبت، وہ پریشانی، مصیبت پریشانی کہاں سے آتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے حکم میں چلیں گے تو اللہ پاک ہمیں کیوں مصیبت دے گا، کیوں پریشانی دے گا؟ یہ مصیبت کا مالک اللہ ہے۔ ہمارا عمل بھی کرتا ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، کیونکہ یہ زمین آسمان اللہ کا ہے۔ ہاں، یہ زمین آسمان اللہ کا ہے، یہ ہم نے نہیں بنایا ہے، اللہ پاک نے یہاں اللہ حکم رکھا ہے۔ اس حکم کو ہم پورا کریں گے تو اللہ پاک جو ہمیں دنیا بھی کامیاب کرے گا اور آخرت بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبر کو جو ہے مٹی کی ڈھیر مت سمجھو، وہ آگ ہے یا باغ ہے۔ جو اللہ حکم نہیں مانے گا اس کے لیے آگ ہے، اور جو اللہ حکم مانے گا اس کے لیے جنت کا باغ ہے۔ کہ جب مومن بندہ، اللہ کا ولی، نمازی بندہ جب قبر دفن ہوتا ہے تو قبر کہتا ہے تمہارا نام مبارک ہو۔ اس کے بعد جو ہے جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور قیامت تک کے لیے سلا دیا جائے گا، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ جب اللہ کا ولی مرتا ہے تو اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، قیامت تک کے لیے سلا دے، کوئی ٹینشن نہیں اس کو۔ جب منافق، اللہ کا نافرمان، بے نمازی دفن ہوتا ہے تو قبر کہتا ہے منحوس تو کیوں آیا؟ اس کے بعد آگ کا بستر، آگ کا لباس، ہاں اس کو جو ہے پہنا دیا جاتا ہے۔ یہ 5 منٹ ہم آگ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن قبر میں کہا ہم پہ جو ہے کالا، اللہ کا نافرمان جب دفن ہوتا ہے اس پر جو ہے سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ آج ایک چھوٹا سانپ آ جائے تو ہم بھاگ جاتے ہیں، لیکن ہم قبر میں کہاں بھاگیں گے؟ وہاں ہمارا نماز کھڑا ہوگا، ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھے ہوں گے، وہ ہمارا نماز کھڑا ہوگا۔ ہم روزہ رکھے ہوں گے، وہ روزہ ہمارا کھڑا ہوگا۔ وہ ہم قرآن پڑھے ہوں گے، قرآن ہمارا کھڑا ہوگا۔ ہم ذکر کیے ہوں گے، وہ ذکر ہمارا کھڑا ہوگا۔ ہاں، یہ عمل جو ہے، عمل کے ذریعے سے اللہ پاک ہمارا حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے کہا قبر کو جو ہے مٹی کی ڈھیر مت سمجھو، وہ آگ ہے، باغ ہے۔ آدمی کہتا ہے میرا گھر بن گیا، ٹینشن ختم ہو گیا۔ اصل ٹینشن قبر کا ہے، اصل ٹینشن موت کا ہے۔ جس کا قبر میں بیڑا پار، اللہ نے فرمایا جس کا قبر میں بیڑا پار ہو گیا سب بیڑا پار ہو گیا، جس کا قبر میں بیڑا پھنس گیا سب بیڑا پھنس گیا۔ پھر حشر میدان قائم ہوگا، زمین تانبے کا، آسمان لوہا کا۔ حشر میدان جو ہے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، دنیا کا 50,000 سال، اور وہاں کا ایک دن، نہ باپ بیٹے کا، نہ بھائی بھائی کا، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ وہاں نیکی برائی کا حساب ہوگا، تولا جائے گا کہ ایک نیکی بڑھ گیا، جنت کا فیصلہ ایک نیکی فیصلہ ہوگا۔ آج اللہ پاک ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم نماز پڑھ کے، اللہ کا ذکر کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے ہم نیک عمل کمائیں گے، وہ ہمیں آخرت میں کام آئے گا۔ کہ ایک نیکی بڑھ گیا جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، ایک نیکی گھٹ گیا جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ کہ نیکی جو ہے برابر، نیکی برائی برابر ہو جائے گا۔ اللہ پاک کہے گا مانگ کے لیا۔ ہم بھائی کے پاس جائیں گے وہ دینے کو تیار نہیں ہوگا، شوہر کے پاس جائیں گے وہ دینے کو تیار نہیں ہوگا، بیٹے کے پاس جائیں گے وہ دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ جو آج اولاد میں کتنا محبوب ہے، لیکن جو ہے وہ ہمیں ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ ہاں، اس لیے کہا سانس ہے تو چانس ہے، سانس ختم چانس ختم۔ مرنے کے بعد جو ہے انسان ایک سبحان اللہ نہیں کر سکتا ہے۔ انسان روئے گا، چلائے گا، یا اللہ میں نے دیکھ لیا، میں نے سن لیا، قبر کا عذاب حق ہے، آخرت کا عذاب حق ہے، مجھے دنیا میں بھیج دے۔ اللہ پاک کہے گا کیا تمہیں کوئی کہنے والا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ تو انسان کہے گا ہاں آیا تھا، لیکن ہم نے یقین نہیں کیا، ہم نے یقین نہیں کیا، پتہ نہیں کیا ہوگا، اس لیے ہم عذاب میں پھنس گئے۔ اس لیے کہا عقل مند ہوشیار انسان وہی ہے کہ جو موت سے پہلے موت تیاری کر لے۔ کہا ایک دن اللہ کے راستے میں نکلنا اپنے مقام پر رہ کر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کہ جس گھر سے آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے اس گھر میں اللہ پاک فرشتے کو بھیج دیتے ہیں، 5 فرشتے حفاظت کے لیے بھیج۔ ہم اکیلے کیا کر پائیں گے؟ ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے اپنے بیٹے کے ساتھ میں، اپنے شوہر کے ساتھ میں، تو اللہ پاک جو ہمارے گھر 5 فرشتہ جو حفاظت کے لیے لگا دے گا۔ کہ ہر مسئلے کا حل اللہ کے راستے میں نکل۔ ابھی آپ تک تعلیم میں آپ سے سنا کہ خان سر اللہ عنہ جو ہے اپنے بیٹوں کو جو ہے تشکیل کر رہا ہے کہ بیٹا تو اللہ کے دین کے لیے قربان ہو جاؤ۔ آج ہم اپنے بیٹے کو تشکیل کرتے ہیں کہ بیٹا تم جو ہے بدیش چلے جاؤ، کما کے لے آؤ، کیونکہ دنیا پہ یقین ہے لیکن آخرت پہ یقین نہیں ہے۔ ہمیں مر کے جانا ہے، اللہ کے یہاں حساب دینا ہے۔ صحابہ کرام کا آخرت کا یقین تھا، جنت کا یقین تھا کہ ہم اللہ کے دین کے لیے قربان ہو جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے۔ اس لیے اپنے بیٹوں کو بھی اللہ کے راستے میں بھیجنا ہے، نماز کے لیے بھیجنا ہے،
یہاں مکتب میں پڑھائی ہوتا ہے اس کے لیے بھیجنا ہے، ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ ہاں کہ اللہ کے راستے میں جتنا ہم خرچ کریں گے اللہ پاک جو اس کا بڑا چراغ دے گا، کیونکہ جو ہے مال کا بھی جو ہے نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور اللہ کے راستے میں جو اپنا جان مال کو بھی لگانا ہے، اس پہ اللہ پاک جو ہے ہمیں دنیا آخرت میں کیا کریں گے، کامیاب کریں گے۔ اور ذکر کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ ذکر کرنے والا جو ہے یہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ہاں کہاں پر کام میں اور زبان اللہ کے ذکر میں، ہر وقت ہمیں زبان سے ذکر کرنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ہاں کہ ہم ہاتھ پر کام میں رہتا ہے اور زبان اللہ کے ذکر میں، کہ بعض آدمی جو ہے نرم نرم بسترے پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ پاک جو ہے اس کا جنت میں اعلیٰ مقام بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے جو ہے ہم سب کو انشاءاللہ نیت کریں، عزائم کریں کہ جو ہے نمازوں کا ہمیں اہتمام کریں گے، کہ نماز جو ہے یہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اللہ پاک جو آسانی کیا ہے لیکن معاف نہیں کیا ہے، کھڑے ہو کے نہیں سکتے، بیٹھ کے پڑھے، ہم بیٹھ کے نہیں سکتے ہیں تو اشارے سے پڑھے، لیٹ کے پڑھے، پانی نقصان کر رہا ہے، ہم مٹی لے کے تیمم کر لیں گے، لیکن پھر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ پاک آسانی کیا ہے لیکن معاف نہیں کیا ہے، ہاں سہولت دیا ہے، اگر ہمیں نقصان کر رہا ہے تو جو ہے ہمیں آسانی کے ساتھ پڑھنا ہے لیکن معاف نہیں ہے۔ کہ جس نے نماز چھوڑ دیا کہ اسلام میں سے کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو، اسلام میں سے کوئی حصہ نہیں کا جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ ہاں اس لیے کہ جو آدمی نماز جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اس کا جو ہے جہنم کا نام لکھا گیا۔ اس لیے جو ہے دنیا زندگی مختصر ہے اور آخرت زندگی لامحدود آنے والی ہے، ہمیں اس کا جو ہے تیاری کرنا ہے۔ اس لیے سارے حضرات نیت کرے، عزائم کرے کہ آج سے انشاءاللہ موت تک نمازوں کا اہتمام کریں گے، ہم جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ کہ جس گھر میں سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کے شفا ہے، آج ہمیں مصیبت آتا ہے، بیماری آتا ہے، ہم کہاں کہاں چھان مارتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے جو ہے حدیث کو چھوڑ دیا ہے کہ سورہ فاتحہ میں کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہے، ہم نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے جو ہے پانی میں دم کر کے پی لیں گے، اللہ پاک ہمیں شفا دے گا۔ قرآن میں ہر بیماری کا علاج ہے، آج ہم نے قرآن کو طاق میں رکھ دیا ہے۔ قرآن طاق کے لیے نہیں ہے، قرآن کو جو ہے عمل کے لیے ہے، قرآن کو ہمیں تلاوت کرنا ہے، قرآن کو گلے لگانا ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ آج ہم دنیا کی بات خوب کرتے ہیں لیکن اللہ رسول کا بات کا کرنے کا موقع ہمیں نہیں ملتا ہے، اس لیے جو ہے ہمیں دین پہ ہم چلیں گے اللہ پاک ہمیں کامیاب کرے گا۔ اور ہم جو ہے آج موبائل جو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، ہم موبائل بھی چلاتے ہیں تو اس میں ہم دین کا بات دیکھیں، علماء کرام کا اس میں تقریر آتا ہے، قرآن کا ترجمہ آتا ہے، نعت وغیرہ آتا ہے، دینی بات ہمیں موبائل میں سننا ہے، غلط باتوں سے ہمیں بچنا ہے کیونکہ غلط میں گناہ ہے، اس میں بھی ہمیں بیان آتا ہے، تقریر آتا ہے، وہ سنیں گے تو اس سے جو ہے ہمیں نفع ہوگا۔ اس لیے سارے حضرات نیت کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور جو ہے 3 دن کا جماعت بننے والا ہے، جس کا شوہر گھر میں ہے یا بیٹا ہے یا پوتا ہے وہ اپنے نام لکھائے، اور انشاءاللہ جماعت بننے کا مستورات کا جماعت میں نکلنا ہے، ابھی نام لکھ لے سب کے۔ ہاں مستورات جماعت بنتے ہیں انشاءاللہ، اس میں سب کو نکلنا ہے۔ چلیے دعا کر لیجئے۔ آمین۔ اللہم انت السلام کا السلام تبارک یا الاکرام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ آپ خالق ہے، یا اللہ آپ مالک ہے، یا اللہ آپ رازق ہیں، یا اللہ آپ حاکم ہیں، یا اللہ ہم سبوں کمی کو اللہ معاف فرما، سر امت کے اللہ کمی کو اللہ معاف فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کو ہدایت نصیب فرما، سر امت کے اللہ ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم نے سب کام کو اپنا کام سمجھا، یا اللہ آپ کام کو اپنا کام نہیں سمجھا، اس کو یا اللہ اجر و عظیم کے اللہ معاف فرما۔ اے اللہ موت تک نمازوں کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے دین میں چلنا آسان فرما۔ یا اللہ یہ دنیا مختصر زندگی ہے، یا اللہ ختم ہونے والا زندگی ہے، اے اللہ مرنے سے پہلے اللہ موت تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان دنیا میں پریشان ہے، بیمار ہے، اسے شفا کلی عطا فرما، مجاہدین کے اللہ مدد فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب قبر گزار صلی اللہ فات فرما۔ یا اللہ جب بھی زندہ رکھ ایمان کے ساتھ، یا اللہ جب بھی موت عطا فرما، کلمہ والی موت عطا فرما۔
یا اللہ ہر مصیبت پریشانی سے اللہ حفاظت فرما، یا اللہ چین سکون والا زندگی نصیب فرما، یا اللہ دینداری والا زندگی نصیب فرما، یا اللہ ہر غلط کاموں سے اللہ حفاظت فرما، دین پر چلنا یا اللہ آسان فرما، یا اللہ اسٹیج دعا کو اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طویل قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ اگر سب کے نام لکھ لے 3 دن میں یہ نام لکھا لے 3 دن کے